اب مسنون طریقہ کیا ہے، ہم نے غسل کس انداز سے کرنا ہے؟ وہ آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ پر غسل فرض ہو جائے، جب آپ پر غسل فرض ہو تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ آپ نے بیت الخلاء میں جانا ہے، وہاں جا کر استنجا کرنا ہے، پیشاب کرنا ہے چھوٹا، یہ لازم ہے۔ آپ نے غسل کرنے سے پہلے اس سے یہ ہوگا کہ جو یعنی کہ منی کے قطرے ہیں وہ پیشاب کی نالی سے وہ باہر نکل آئیں گے۔ اگر آپ نے پیشاب نہ کیا، طہارت نہ کی، تو اگر جلدی سے غسل کر لیا تو پھر خطرہ ہے کہ غسل کے بعد پھر وہی قطرے باہر نہ نکل آئیں۔ اگر وہ قطرے منی کے دوبارہ نکل آئیں گے تو پھر آپ کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، آپ پر دوبارہ غسل واجب ہو جائے گا۔ تو یہ شرط ہے کہ غسل کرنے سے پہلے ہم نے استنجا کرنا ہے، پیشاب کرنا ہے، پھر جہاں جہاں جسم کے جہاں حصے پر نجاست لگی ہوئی ہے اس جگہ کو ہم نے اچھی طرح دھو لینا ہے۔ پھر استنجا کرنے کے بعد اس کے بعد اچھی طرح ہم نے ہاتھوں کو دھونا ہے صابن سے، پھر ہم نے وضو کرنا ہے۔ جو یعنی کہ عام یعنی کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں سنت کے مطابق، یہ وضو کرنا سنت ہے۔ اسی طرح کہ وضو کرنے کے بعد پھر ہم یعنی کہ غسل خانے میں چلے جائیں، پھر وہاں جا کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے وہی غسل کے فرائض کو ادا کرنا ہے۔ ویسے تو یعنی کہ آپ جب چاہے زیادہ مرتبہ بھی پانی بہا سکتے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ غسل تو آپ کا مکمل ہو جائے، آپ ویسے ہی فضول پانی استعمال کرتے رہیں، یہ بری بات ہے۔ کہ اب یعنی کہ جب آپ نے پورے جسم پر پانی بہانا ہے اور پھر نہانے سے پہلے اپنے یعنی ہاتھوں میں چلو میں پانی بھر کر 3 مرتبہ آپ دائیں کندھے پر بھی پانی ڈال سکتے ہیں، بائیں کندھے پر بھی پانی ڈالنے کے بعد آپ پورے بدن کو یعنی کہ پانی سے تر کر دیں، اور پھر جب صابن لگائیں یا اپنے بدن کو یعنی کہ صاف کریں تو پورے سر کے بالوں کو، داڑھی کو، اور پھر اسی طرح کانوں میں انگلی ڈالنی ہے، ناف میں انگلی ڈالنی ہے، تاکہ جسم کا جتنا بھی حصہ ہے نا یہ پانی سے تر ہو جائے۔ اگر پورے بدن کا ایک بال بھی خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ یہ ہے یعنی کہ مسنون طریقہ، آسان طریقہ، سنت کے مطابق ہم نے غسل اس انداز سے کرنا ہے۔